السلام علیکم ناظرین، ایجنڈا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عرشیہ افضل۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں پاکستان سے ریلیٹڈ بہت سارے ایشوز، اور ابھی جو ہاٹ ایشو چل رہا ہے جس طریقے سے انڈیا کا پلوامہ والا ڈرامہ جو ہے لیک ہو چکا ہے اور انڈیا کا مکروہ چہرہ ایک بار پھر دنیا کے سامنے آ چکا ہے، اس سلسلے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں میجر ندیم صاحب۔ ندیم صاحب کے ہم بہت شکر گزار ہیں، سر آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ کیسے ہیں سر آپ؟ السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے بلایا اپنے اس پروگرام کے اندر، اور میں اللہ کا بہت شکر ہے، اور فائن، سب خیریت ہے، اینڈ تھینک یو فار کالنگ می ہیئر۔ نہیں سب، جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پلوامہ کا جو ڈرامہ بھارت نے رچایا اور جس طریقے سے مگرمچھ کے آنسو بہائے 40 جوانوں کی موت پر نریندر مودی نے، وہ ایک دم سے لیک ہو گیا ہے۔ کیا کہیں گے، کیا ویو ہے آپ کا اس بارے میں کہ انڈیا مزید کتنے اس طرح کے مکروہ چہرے ہمارے ساتھ تو کرتا ہی ہے، اپنے ہی قوم کے ساتھ سنسیئر نہیں؟ دیکھیں، میں اس چیز کو لے کے جاؤں گا، یہ جو انڈیا کا آج کل جو سربراہ ہے مودی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ پہلے وزیر اعلیٰ تھے گجرات کے۔ سب سے پہلے انہوں نے گجرات میں فسادات کروائے، اور ان کا وہ جو آپ بات کر رہی ہیں مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا۔ جو دنیا نے بھی اس کی انکوائری کی، اس میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ گجرات کے جو فسادات تھے یہ مودی صاحب نے اپنے اسٹیٹ کے اندر خود کروائے تھے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کو امریکہ نے اپنا ویزا ریفیوز کر دیا تھا۔ یہ امریکہ جانا چاہتے تھے، امریکہ نے ان کو ویزا دینے سے انکار کر دیا کہ آپ کا نام ٹیررسٹ کی لسٹ میں ہے، اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ بندہ RSS جو ان کی راشٹریہ سیوک سنگھ، جو کہ ان کی ایک عسکری جماعت ہے، اس کا یہ ایک ممبر رہا ہے، اور اس کی پرانی ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ اعتراف اس نے یہ سارا کیا ہے، اور گجرات کے فسادات کا جو سارا ذمہ داری تھی اس پہ آئی تھی۔ تو آپ دیکھیں، لیکن کوشش انہوں نے یہ کی کہ وہ بھی جو سارا ملبہ تھا اس کا انہوں نے پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی۔ اسی طرح آپ دیکھیں، سمجھوتا ایکسپریس کو انہوں نے آگ لگائی، اس کا بھی ملبہ بعد میں ثابت ہوا کہ اس کے اندر بھی یہی RSS والے لوگوں کا ہاتھ تھا، اور وہ سارا انڈین کورٹ کے اندر بھی ثابت ہوا، اور اس میں بھی انہوں نے اس کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اللہ کے کرم سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان وہاں پہ بھی سرخرو ہو کے نکلا۔ بے شک۔ اس کے بعد انہوں نے 2-3 اور اٹیک جیسے ممبئی کا تھا اور یہ اس پہ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی یہ دنیا کو ایویڈنس نہیں دے سکے۔ وہ جو تاج محل ہوٹل کا جو اٹیک تھا، یا ممبئی اٹیک جسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ پلوامہ آتا ہے۔ پلوامہ کے اندر آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ اب جو آپ نے یہ ساری دنیا میں یہ لیک ہو گئی، گوسوامی صاحب کی جو کنورسیشن ہے جو وہ اپنے کولیگ سے کر رہے ہیں، اور وہ ساری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے مودی نے اور یہ ان کی جو ہے انٹیلیجنس ایجنسی بھارتی، اس نے مل کر یہ ایک پورا ڈرامہ اسٹیج کیا، جس میں انہوں نے اپنے ہی ریکروٹس جو فوجی تھے ان کے اپنے جو بس کے اندر تھے ان کو ٹارگٹ کیا، اور ان کو کیجویلٹی کیا، اور اس کا سارا ملبہ انہوں نے پلان کے مطابق ایز پر پلان پاکستان پر ڈالا، تاکہ یہ کشمیر کے اندر جو آرٹیکل یہ ریووک کرنے انہوں نے جو کیا، اور جو کشمیر کے اندر انہوں نے قدغن لگائے، اور یہ جو سارا گھیراؤ اس وقت کشمیر کا ہوا ہے، کشمیر کو انہوں نے ایک اتنی بڑی جیل میں کنورٹ کر دیا، اس کو وہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں پوری دنیا کے سامنے۔ لیکن یہ جو ویڈیو اور یہ جو کنورسیشن لیک ہوئی ہے پوری دنیا میں، اس سے بھارت کا چہرہ پوری دنیا میں بے نقاب ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک ایونٹ کا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ نے دیکھا کہ جو یورپی یونین کا جو ان کا ایک ہنٹنگ چینل ہے اس طرح کا جو ریئلٹیز کو ڈیفائن کرتا ہے، اس نے بھی ان کو کیچ کیا انڈینس کو، اور انہوں نے بھی وہ ثابت کیا کہ یہ جو انڈینس نے جو جتنے بھی یہ پروپیگنڈا مہم چلا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، یہ فالس ہے اور یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے آپ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر جو داعش کا گروپ ہے، جو اسلامک پروکلیم اسٹیٹ کے نام سے یہ شروع کیا ہوا ہے داعش، اور یہ دہشت گرد تنظیم ہے جس کو پاکستان بھی کہتا ہے، پوری دنیا نے کنڈیم کیا ہے۔ انڈینس جا کے اس کے لیڈروں سے ملتے رہے ہیں، ان کو فنڈنگ کرتے رہے ہیں، اس کا ڈوزیئر بھی پاکستان نے یونائٹڈ نیشن کے جو چیف ہیں، ہیڈ ہیں، اس کے حوالے کیا ہے، اور یورپی یونین اور پوری دنیا کو جا کے یہ ڈوزیئر دیا گیا ہے جس میں وہ سارے ثبوت موجود ہیں۔ تو یہ بھارت کا بیسیکلی تمام ان کا جو یہ جھوٹ بے نقاب ہو چکا ہے اس وقت پوری دنیا کے سامنے۔
اور یہ خود ہی فالس فلیگ آپریشنز کرتے ہیں اور اس کا سارا ملبہ پاکستان کے اوپر ڈالتے ہیں، جبکہ پاکستان نے ہمیشہ ایک اسٹینڈ لیا ہے کہ پاکستان کا کبھی بھی اوفینسو پوسچر نہیں رہا، ہم ایک دفاعی ملک اپنے آپ کو کرتے ہیں، ہمارا ڈیفینسو پوسچر ہے، ہمارا اوفینسو پوسچر نہیں ہے۔ ہم نے کبھی سرجیکل اسٹرائکس کا نام نہیں لیا کہ انڈیا میں جا کے ہم سرجیکل اسٹرائکس کریں گے، لیکن ہاں ہماری اس پوسچر کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، بالکل ایسا ہی، اور ہم نے ہمیشہ جواب دیا۔ آپ نے دیکھا کہ جو بالا کوٹ میں انہوں نے آپریٹ کیا، پاکستان نے اس کا جواب دیا، ٹھیک ہے، اور ہم نے ان کے پائلٹ کو بھی پھر بعد میں کیپچر کیا اور ساری دنیا نے دیکھا، اور اس کے بعد پاکستان نے ایک اچھے جیسچر کے لیے انڈیا کو وہ پائلٹ واپس ریٹرن۔ ابھی بات کر رہے تھے جس طریقے سے کہ بھارت کا چہرہ بے نقاب ہو گیا اور بالکل کلیئر کٹ ہو گیا، مطلب ان کے ہی اپنے تھرو یہ چیزیں آ گئی، ان کے واٹس ایپ وہ لیک ہو گئے، واٹس ایپ کا پورا ڈیٹا آ گیا، یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ یہاں پہ انٹرنیشنل، اگر میں انٹرنیشنل پولیٹکس کہہ لوں یا انٹرنیشنل فورمز کی بات کریں، پاکستان پہ کوئی الزام لگنے آ رہا ہوتا ہے، مطلب وہ ابھی کنفیوزڈ اسٹیٹ میں ہی ہوتے ہیں کہ واقعی پاکستان نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا، تو ہمارے لیے تو بڑے ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں، FATF کے مسئلے ہو جاتے ہیں، ہمارے اوپر چیزیں امپوز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ریسٹرکشنز امپوز ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب انڈیا کا ایک کلیئر کٹ وہ سامنے آ گیا ہے کہ مطلب اس نے کیا ہے، انڈیا پہ اس طریقے سے چیزیں کیوں نہیں امپوز ہوتی فوراً؟ دیکھیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، بالکل ایسے ہے، اسلامی مملکت، بالکل ایسے ہے۔ ویسٹ کا رویہ، خاص طور پہ جو ابھی پریزیڈنٹ تھے ٹرمپ جا رہے ہیں، ان کا رویہ اسلامک کنٹریز کے ساتھ یہ ساری دنیا کے سامنے ہے، تو ویسٹ کو اس وقت ویسٹ ہی دنیا پہ رول کر رہا ہے سمہاؤ دیا تھا، اور اسی کو ہم دنیا میں پریشر فورم بھی کہتے ہیں۔ یہ ان کے ہاں اسلام فوبیا ہے، جو آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کے لیے ایک ٹرمینالوجی یوز کی ہوئی ہے، اسلام فوبیا، اور اس کے اوپر کھل کے اب عمران خان صاحب ہیں، ٹرکش پریزیڈنٹ ہیں طیب اردگان صاحب ہیں، ملیشیا کے جو ہیں وزیر اعظم، یہ سب مل کر اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جی پوری دنیا اسلام فوبیا کا شکار کیوں ہے اور ان کے اینٹی مسلم سینٹیمنٹس کیوں ہیں، اس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں۔ یہی اینٹی مسلم سینٹیمنٹس بیسیکلی کاز بنتے ہیں کہ جب پاکستان کے اوپر کوئی الزام آتا ہے تو یہ پاکستان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے باتیں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کا سٹینڈ اس وقت دنیا میں اتنا اچھا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں آئی، کوئی ایسا کھل کر آج تک کوئی بڑا ایلیگیشن بتا دیں، کوئی ایسی چیز آج تک پاکستان کی طرف نہیں آئی، ڈسپائٹ اینٹی مسلم سینٹیمنٹس جو کہ اس وقت پورے ویسٹرن کنٹریز میں پریویل کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ خود آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو اس وقت 4 سال سے گورنمنٹ تھی، انہوں نے بہت سارے مسلم کنٹریز کے اوپر یہ بین لگا دیا کہ وہاں سے لوگوں کو امریکہ آنے پہ پابندی، یعنی امریکہ ان کو ویزا نہیں دے گا بینگ مسلم، بہت سارے ایسی کنٹریز ہیں۔ تو ابھی آپ سن رہے ہوں گے کہ بائیڈن جو اوتھ جس دن لے رہے ہیں تو اس دن شاید یہ اعلان بھی کریں گے کہ جو مسلم کنٹریز جن کو انہوں نے بین کیا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پورا ورلڈ اس وقت اس کو ہمیں یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کی یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اسلام فوبیا، یہ غلط ہے، اور اسلام ایسی کوئی چیز الاؤ نہیں کرتا، پرمٹ نہیں کرتا جو اینٹی مسلمز کو کے ساتھ کوئی ٹیررائز کرنے کی کوئی کوشش ہو، کوئی ایسی چیز ہو کہ ان کو تباہ کرنے کی، ایسی کوئی چیز اسلام کی ٹیچنگ میں شامل نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہر جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے، اس میں مسلم کا ورڈ نہیں ہے، اس میں انسانوں کا ورڈ ہے کہ ایک معصوم انسان کا قتل ایسا ہی ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل، بالکل ایسا ہی۔ تو ہمارے لیے قرآن ہی مین سورس آف ریلیجن، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، جب یہ ارنب گوسوامی والی جو واٹس ایپ چیٹ لیک ہوئی ہے، اس سے 2 چیزیں سامنے آئیں، ایک تو نریندر مودی کا چہرہ ان کی اپنے لوگوں کے سامنے آیا، وہ ڈیفینیٹلی وہ سینٹیمنٹس تو بالکل اگینسٹ چلے گئے ہوں گے نریندر مودی کے۔ اپارٹ فرام دیٹ انڈیا کا میڈیا بھی بہت بدنام ہوا اس چکر میں، کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کا تعلق سم وے اور ادر کہیں میڈیا سے تھا، اور وہ اپنا میڈیا ہاؤس رن کرنے کے لیے، مطلب جو نیوز سو فار آتی رہی ہیں، وہ اپنا میڈیا ہاؤس رن کرنے کے لیے اس طرح سے جو ہے وہ ان کی کوئی الائنس تھا RSS سے، ارنب گوسوامی صاحب کا۔ جی جی، تو یہ کیا مطلب انڈیا کا میڈیا یا انڈیا کی عوام کا جیسے پاکستانی یا مسلمانوں کی طرف سے کچھ ایسا ہوتا ہے تو ایک دم سے رد عمل سامنے آتا ہے، اس وقت کوئی اس طرح کا رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے یا ہونا چاہیے؟ دیکھیے رد عمل
بیسیکلی آتا ہے جب گورنمنٹ جو رولرز ہوتے ہیں نا کہ جو ویسٹرن کنٹریز کے جو کنٹریز کو رول کر رہے ہیں ان کی طرف سے بیسیکلی آتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت دو حصے بن گئے ہیں ہر جگہ. ویسٹرن ورلڈ میں جو رولرز ہیں ان کے کیونکہ ظاہر ہے اپنے کنٹری کے مفادات ہوتے ہیں, وہ ان مفادات کو فیور کرتے ہیں. لیکن عوام جو ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر ان کو یہ پتہ چل گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی جو برٹش پارلیمنٹ میں یا جو برٹش میں جو یہ ان کی جو اسمبلی کے ممبرز ہیں انہوں نے بھی ابھی آپ نے دیکھا کہ 3-4 دن پہلے ان سب کے بیانات آئے کہ جو انڈینز یہ فالس فلیگ اور یہ پوری دنیا کے اندر فالس پروپیگنڈا جو کر رہے ہیں, اور کشمیر کے اندر جو انہوں نے یہ ہوسٹیج کیا ہوا ہے اتنے بڑے علاقے کو جس میں خالی مسلمان نہیں ہیں, اس میں کرسچنز بھی ہیں, مسلمز بھی ہیں اور دوسری مائنارٹیز بھی ہیں, ان کے ساتھ جو یہ اس کا سلوک ہے اور پھر پورے بھارت کے اندر جو یہ سلوک کر رہے ہیں جو اس وقت رولر ہیں, تو یہ رولنگ کلاس ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ مل کے کوئی آواز نہ دے رہی ہو, لیکن اب ہلکے ہلکے آواز اٹھنا شروع ہو گئی. اور جو ماسز ہیں ویسٹرن کنٹریز کے, میں نے بتایا کہ یہی بیسیکلی پریشر بلڈ کرنے والی کنٹریز ہیں, وہاں پر بھی لوگوں کو اب یہ پتہ چلتا جا رہا ہے. اور یہ پاکستانی میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو جتنا ہائی لائٹ کرے گا اتنا عام لوگوں کو اور پوری دنیا کی گلوبلی اس چیز کی لوگوں کے اویئرنیس آئے گی کہ جی پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور انڈیا اس کو غلط طریقے سے گھسیٹ رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ کسی طرح سے کشمیر کو جو ہے وہ کھانا چاہتا ہے. ندیم صاحب ابھی ہم بات کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ میڈیا کا رول ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کی امیج بلڈنگ بہتر تو ہے الحمدللہ, لیکن کس طریقے سے جو ہے وہ انٹرنیشنل فورم سے بھی یہ چیز جائے. اچھا اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں 5th جنریشن میں, 5th جنریشن وار ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کیا سوشل میڈیا کا دور ہے بیسکلی, سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ کیا ہم اتنے اکوپڈ ہیں کہ ہم پاکستان کی امیج بلڈنگ کے لیے اسٹانس جو ہمارا اسٹانس ہے ہم اس پہ اسٹرانگ ڈبیٹ یا اسٹرانگ, میں ہر دفعہ ڈبیٹ کا ذکر نہیں کہوں گی, مطلب ہم اپنا اسٹانس کلیئر کر سکتے ہیں دنیا کے سامنے, کیا ہم اتنے اکوپڈ ہیں سوشل میڈیا پہ؟ دیکھیں ایز فار ایز اکوپمنٹ تو اللہ کا کرم ہے, پاکستان میں اکوپمنٹ اور ٹیکنالوجی اور پلیٹ فارم اس کو بیسیکلی آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ گورنمنٹ لیول پہ ہے کیونکہ اس کے لیے فنڈس چاہیے ہوتے ہیں, ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں انڈیویجول کیپیسٹی میں ہر کوئی کام کر رہا ہے, آپ بھی ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں, آپ کو گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے, اس کے باوجود آپ پاکستان کی امیج بلڈنگ کر رہی ہیں. جہاں جہاں بھی آپ کا یہ جاتا ہے ویب ٹی وی تو وہاں آپ کی پاکستان کی امیج بلڈنگ ہوگی. جو لوگ یہ سنتے ہیں بالکل ہمارے بہت سارے اوورسیز پاکستانی تو وہ ان چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو انالیسس کر رہے ہیں یہ ریئلی جینون ہے, یہ ایسا تو نہیں کہ یہ بھی کوئی جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ ریئلٹی کے اگینسٹ ہیں. تو آپ جتنی اپنی ٹروتھفلنس کو آپ مینٹین رکھیں گے اپنے چینلز میں اور لوگوں کو یہ باور کرائیں گے کہ بٹ ایور یو سینگ یہ پوری دنیا کے حساب سے بالکل ٹروتھ ہے, تو انشاءاللہ لوگ اس چیز کو سنیں گے بھی اور ان کا مائنڈ بھی چینج ہوگا. اور جو میں نے بات کی کہ آرگنائز گورنمنٹ لیول پہ اس کو آرگنائز ہونا چاہیے کہ چینلز کو آرگنائز کرے, ان کو سپورٹ کرے. ٹھیک ہے, جیسے آپ اگر یہ کام کریں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ آپ کو سپورٹ دیں, آپ کو وہ پلیٹ فارم دیں جس پہ آپ اور زیادہ بہتر طریقے سے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکیں, اجاگر کر سکیں, دنیا کے سامنے لا سکیں کہ دیکھیں واٹ از دیز پیپل آر ڈوئنگ اور ہم لوگ یہ کر رہے ہیں, ہمارا یہ اسٹینڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ ڈیفینیٹلی اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ندیم صاحب, پاکستان کے ساتھ ایک ڈائلیما یہ رہا ہے کہ بارڈر پہ تو ہم حفاظت کے لیے کھڑے, ہمارے فوجی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں, بارڈر کی جو جتنے بھی تھریٹس ہیں ان سے تو ڈیل کر ہی رہے ہیں, ہمارے ساتھ انٹرنل تھریٹس بھی بہت اٹیچ رہتے ہیں. ابھی جیسے مچھ کا واقعہ ہوا, آپ نے ہزارہ اس میں جس طریقے سے مچھ واقعے میں اتنے ساری جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز ہم نے دیکھی کہ مطلب اوبیسلی انسانی جان ہے کسی بھی طریقے سے. پھر آرمی چیف صاحب کا وہاں پہ دورہ ہوا, تو آرمی چیف صاحب کے اس دورے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سچویشن کو وہ جو ایک اتنی مطلب ہائپ کریٹ ہوئی تھی, کیا میٹیگیٹ کرنے میں کتنا یوزفل ثابت ہوا وہ دورہ؟ دیکھیں جو لوگ چلے گئے وہ تو واپس نہیں آ سکتے, بالکل ایسے ہی, لیکن ڈیفینیٹلی ان چیزوں سے ہم لرن کرتے ہیں, لیسن لرن کرتے ہیں اور آگے سے اسی حساب سے کاؤنٹر میجرز کرتے ہیں. اب کیونکہ یہ سیکیورٹی کی ایسے ان علاقوں میں جہاں بی ایل اے اور اس طرح کی تنظیمیں آپریٹ کر رہی ہیں, اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ, تو آرمی کی ذمہ داری بنتی ہے, تو آرمی وہاں کام کر رہی ہے. اور یہی میسیج دینا مقصود تھا آرمی چیف کا بھی کہ وہ ان جگہوں پر فوراً جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے دیکھیں ساری ہزارہ کمیونٹی سے وہ ملے اور انہیں ایشور کرایا کہ دیکھیں فول پروف 100% سیکیورٹی تو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتی.
خاص طور پہ جو اس ایریے میں خاص طور پہ جہاں ہمارے نیبرس انڈیا جیسے ہوں وہاں ذرا مشکل ہو جاتا ہے. وہ بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے لوگوں کو کچھ لوگوں کو بہلا پسلا کر اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں, اور یہ جو آپ نے ورڈ یوز کیا کہ 5th جنریشن جو وار ہے یہ اس کو جو ہے لانچ کرتے ہیں اور اس میں ہمارے ہی لوگوں کو یوز کرتے ہیں. سلیپنگ سیلز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, ان کو جب چاہتے ہیں ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں, ورنہ وہ نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو یہ میسیج دینا مقصود ہوتا ہے. تو آرمی چیف کا دورہ ڈیفینیٹلی بہت اہم ہوتا ہے اور بہت اہم تھا کہ ہی ہمسیلف وہ خود گئے وہاں. ہزارہ کمیونٹی کو انہوں نے ایشورنس کرائی کہ دیکھیں بہت زبردست تھا. ہم ایک تو یہ ان کو بھی انشاءاللہ ٹارگٹ کریں گے جنہوں نے یہ کیا ہے, اور انشاءاللہ جلد از جلد ان کو وہ ہم کیفے کردار تک پہنچائیں گے. دوسرا ڈیفینیٹلی وہاں پہ انہوں نے سب سے بریفنگ لی ہے, ان کا آرمی کی جو بھی وہاں پہ اس ایریے میں کمانڈ ہے اور جو FCC کی ہے ان سب سے انہوں نے بریفنگس لی ہیں اور ان کو ڈائریکشن دیے کہ جی اس طرح کی کیسز کو اب کس طرح سے کاؤنٹر کرنا ہے. ڈیفینیٹلی تو پوری آرمی کی انوالومنٹ شو کی انہوں نے, اور اب انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سے وہ چیزیں بہتر ہوں گی, اور جلد از جلد آپ دیکھیں گی کہ یہ جو لوگ تھے جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے مجھ میں, یہ بھی کیفے کردار تک پہنچیں گے. بالکل میرے حساب سے مطلب یہ ایک بہت پازیٹیو جیسچر تھا کہ لوگوں کو یہ یقین دلانا بہت ضروری ہے اس وقت کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ڈیفینیٹلی اس لحاظ سے مطلب یہ سپاہ سالار ہیں, بالکل بالکل ٹھیک ہے, ان کے ہاتھ میں سورڈ ہے. تو وہ جب جا کے انہوں نے ایشورنس کرائی کہ دیکھیں میں پرسنلی اس چیز کو انڈرٹیک کر رہا ہوں بینگ ہیڈ آف دی پوری پاکستان کی آرمی کے, اور انشاءاللہ ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے اور جلد سے جلد ان کو کیفے کردار تک پہنچائیں گے. اور پہلے بھی کیا آرمی نے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی لوگ پہلے جنہوں نے کیے ہیں وہ سارے آج جو ہیں وہ اپنے اپنے جو ہے وہ جہنم رسید ہو چکے ہیں. تو انشاءاللہ یہ لوگ بھی پکڑے جائیں گے انشاءاللہ. اچھا جنرل باجوہ صاحب کا ایک دورہ ابھی پشاور میں بھی ریسنٹلی ہوا ہے, تو اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ انہوں نے جوانوں سے ملاقات کی ہے اور سیکیورٹی کے حوالے سے کافی بات ہوئی ہے, تو کیا مطلب کس طرح سے دیکھیں گے آپ اس دورے کو؟ بیسکلی آرمی چیف کے روٹین دورے ہوتے رہتے ہیں اور اس میں تمام ان ایریاز جو جہاں پہ کنٹونمنٹس ہیں آرمی چیف اس ایریے کو وزٹ کرتے ہیں, وہاں کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس کی بریفنگ وہاں سے وہ ڈائریکٹلی ریسیو کرتے ہیں اور ان کے اوپر جو ڈائریکشنز انہوں نے دینی ہوتی ہیں وہ دیتے ہیں. پشاور کیونکہ کلوز ٹو افغانستان ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی افغانستان میں امریکن وڈرول کے بعد سچویشن کافی حد تک چینج ہونے والی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ساری جو فورسز ہیں آپس میں کانفلکٹنگ فورسز ہیں, جس میں یہ ہزارہ گروپ کے بھی ابھی آئے تھے, آپ نے دیکھا جو ان کے ہیڈ تھے وہ بھی آگے چیف سے بھی مل کے گئے, پرائم منسٹر سے بھی مل کے گئے, آپ کے فارن منسٹر سے بھی ملے. تو اس اگر آپ اس کو اس پس منظر میں دیکھتی ہیں تو بالکل یہ تھوڑا سا اہم دورہ ہے. پاکستان نے جو آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ کی ڈیورنٹ لائن جسے ہم کہتے ہیں اس کو پورا فینسنگ کیا, اور اس کا بھی انہوں نے بتایا کہ جی تقریباً 83% یہ فینسنگ ہو چکی ہے. تو انشاءاللہ سون یہ پوری ڈیورنٹ لائن جو کہ پہلے ایک اوپن ایریا تھا اور اس میں سے دونوں طرف کے لوگ جب چاہتے تھے آ جاتے تھے, کوئی بارڈر مینجمنٹ نہیں تھی, اس کو انشور کیا. اور جو پیسیجز ہیں جو پراپر بارڈر کی جہاں سے یہ بارڈر کراسنگز پوائنٹس جو بنے ہوئے ہیں, جیسے یہ جمرود ہے, ٹھیک ہے, چمن ہے, یہ آپ نے نام سنے ہوں گے, جہاں سے افغان بارڈر آپ آ جا سکتے ہیں, ٹرکس آتے ہیں جاتے ہیں لیگل, اس پر بھی مینجمنٹ کو انفورس کیا ہے کہ کون لوگ آ جا رہے ہیں, پراپر ویزا ہے کہ نہیں ہے. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں جو پہلے پاکستان کے اندر انفلٹریٹ کر اور یہ ایکشن کرتے تھے, اب ان میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت حد تک 99% کمی آ جائے گی. تھوڑی سی فینسنگ رہ گئی ہے, یہ بھی ہو جائے گی. تو اس کا بھی اپڈیٹ لیا ہے چیف نے, اور وہاں کی جو اس وقت کرنٹ سچویشن جا رہی ہے کہ امریکن وڈرا ہو رہا ہے, وہاں پہ بہت سارے جو ایلیمنٹس ہیں ان کے درمیان پاکستان ایک ہارمونی اور ایک نیگوسیشن اور ایک ایگریمنٹ پاکستان کروانا چاہتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہاں پیس ریسٹور ہو. کیونکہ افغانستان میں پیس اگر ریسٹور ہوگا تو پاکستان کا یہ جو سی پیک ہے یا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو ہے, یا افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشین سے پاکستان کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. وہاں سے پاکستان فیول امپورٹ کر سکتا ہے, وہاں سے پاکستان کی جو جتنی بھی ہیں وہ کوریڈور پرووائڈ کر سکتا ہے, جس کے تھرو ان کے تمام جو سینٹرل ایشین اور رشیا کی جو پورٹیں ہیں وہ فریز ہوتی ہیں آدھے سے زیادہ سال, تو وہ ان گرم پانیوں کے تھرو پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ رہ سکتے ہیں. ابھی ہم بارڈر کنٹرولنگ کی بات کر رہے تھے, پاک افغان بارڈر کنٹرولنگ پہ جس طریقے سے کام ہو رہا ہے اور جس طریقے سے پاکستان کی پیش رفت جاری ہے اس سلسلے میں, اچھا انیشیٹو ہے.
اور آپ سیکیورٹی پرپز سے کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو ایک بہت اچھا انیشیٹو، اور ہمیں دیکھتے ہیں وقتاً فوقتاً پاکستان اس طرح کے انیشیٹوز لیتا رہتا ہے، بٹ اسٹل ہمیں ہر دفعہ کہا جاتا ہے ڈو مور، واٹ ایلس دے وانٹ اس ٹو ڈو مور. امریکن پالیسی تھی ڈو مور، ٹھیک ہے، اور اسی لیے ہم نے دروازے ہی بند کر دی، ہم نے فینسنگ کر دی کہ بھائی نہ آپ یہ کہیں کہ ہم ادھر ہمارے بندے ادھر گئے ہیں، نہ ہم آپ سے کہیں کہ آپ کے بندے ادھر آئے ہیں. ہم نے بیچ میں باڑھ ہی لگا دی، اور باڑھ کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈچز اور ٹرنچز بھی کھود دیے، یعنی خندقیں بھی کھود دی ہیں. تو انشاءاللہ اس حد سے کیا ہوا ہے کہ یہ بہت حد تک جو آپس کی مس انڈرسٹینڈنگ والی بات تھی یہ خود بخود کیل ہو جاتی ہے کہ دیکھیں ہم نے تو اپنے دروازے خود بند کر دیے ہیں، ہم نے جالیاں لگا دی ہیں، ہم نے فینسنگ کر دی ہے. آپ کے لوگ دوسری طرف رہیں، اگر آنا جانا ہے پراپر جو بارڈر مینجمنٹ کے تھرو آئیں، بالکل ایسے پاسپورٹ دکھائیں، اس پہ ویزا لگوائیں، کراس کریں اور واپس جائیں. ان کا ایک ٹائم پیریڈ ہو، اس ٹائم پیریڈ کے بعد وہ لوگ واپس جائیں. تو اس سے پھر جو اس طرح کے جو یہ مسکرینٹس ہیں اور یہ جو اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں، جو ٹیررسٹ ہیں، گروپس ہیں، یہ جو انفلٹریٹ کر جاتے ہیں ان پہ بہت حد تک کمی آ جائے گی. تو یہ پاکستان نے یہ رول کیا ہے اور پاکستان یہ رول کر رہا ہے. اور یہ ڈو مور کا جو نعرہ تھا وہ صرف امریکنس کا تھا، ٹھیک ہے، امریکن سب جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ اب نہیں ہوگا ایسا، اور پاکستان سے اچھا ندیم صاحب، یہ تو ہم جب سے پاکستان بنا ہے ہم وقتاً فوقتاً دیکھتے رہے کہ بھارت کی اشتعال انگیزی کہیں نہ کہیں کشمیر پہ، کہیں بارڈرز پہ چلتی رہتی ہے. بٹ اگر ہم ایک ٹینٹیٹیولی اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ جب سے سی پیک انیشیٹ ہوا یہ چیزیں تھوڑی زیادہ بڑھتی چلی گئیں، تو کیا بھارت کو واقعی اس حد تک تھریٹ ہے سی پیک سے؟ دیکھیں بھارت بیسیکلی پاکستان کا تو جب سے پاکستان بنا ہے اس کا دشمن رہا ہے. بالکل ایسے ہی. وہ کوئی بھی ایسی چیز جو پاکستان کے لیے بینیفیشل ہوتی ہے وہ اس کے ہمیشہ اینٹی ہوتا ہے، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ چیز اس کے لیے بھی بینیفیشل ہو سکتی ہے اس کو. ٹھیک ہے، افغانستان میں اگر امن ہوتا ہے تو پائپ لائن اگر وہاں سے فیول کی آتی ہیں وہ آئل انڈیا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ انڈیا کو بھی بہت شدید ضرورت ہے، انڈیا کے پاس بھی قلت ہے، باہر سے امپورٹ کرتا ہے. اسی طرح سی پیک میں پاکستان نے بلکہ اس کو آفر دی انڈیا کو شروع میں انیشیل سٹیج کے اوپر، چائنا نے بھی آفر دی، لیکن اس کا جو بیسیکلی پاکستان کے ساتھ جو تعصب ہے اس تعصب کی آگ، اور خاص طور پہ وہاں پہ جو اس وقت ہندو تباہ حکومت ہے مودی کی، وہ تو پیورلی پاکستان کو ہیٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنے بینیفٹس کو بھی خود اپنے ہاتھ سے گوا دیا اور اس کو چھوڑ کر انہوں نے پاکستان کی مخالفت شروع کر دی، سی پیک کی مخالفت شروع کر دی. حالانکہ وہ بھی اگر اس ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو میں شامل ہوتے یا سی پیک میں شامل ہوتے تو انہیں بھی بہت زیادہ اس کا فائدہ تھا. ابھی آسیان کنٹریز نے بھی ایک ایگریمنٹ کیا ہے بہت بڑا، جو پیسیفک کے اندر جتنی آسیان کنٹریز ہیں، اور اس کا فائدہ پاکستان کو پہنچے گا. لیکن انڈیا کو بھی انہوں نے آفر دی کہ آپ اس میں شامل ہو جائیں، انڈیا نے اس میں ریفیوز کر دیا، صرف اس لیے کہ انڈیا نے اب ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ امریکن ایجنٹ کا اس ایریے میں کردار ادا کرے گا. اور چائنا مخالف اس کی ساری پالیسی، تو وہ پاکستان اور چائنا کا اینٹی ہے، چاہے اس کو ان چیزوں سے نقصان ہی کیوں نہ پہنچ جائے، وہ آگ بن کر یہی تعصب کی آگ کو پھیلانا چاہتا ہے اور پاکستان کے سی پیک کے خلاف ہوا ہے. جانے سے پہلے آخری سوال جس سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا، میں ایک دفعہ پھر اس پہ آتی ہوں. جو پلوامہ کا جو بھی ان کا فلاپ سین ہوا، ڈراپ سین ہوا ان کے ڈرامے کا، کیا سمجھتے ہیں کیا انٹرنیشنل فورمز پہ انڈیا کو ہٹ ہوگا یہ؟ لیکن فرق تو ضروری پڑے گا. دیکھیں پوری دنیا کے اندر اگر ہم اس چیز کو پروپیگیٹ کریں پراپر طریقے سے، اس کو مختلف چینلز کے ذریعے سے، اپنی جو فارن منسٹری ہے اپنی ایمبیسیز کے تھرو وہاں کے لوگوں میں یہ اویئرنیس دیں کہ دیکھیں دس از واٹ ہیز ہیپن، یہ دیکھیں دیز پیپل ہیو بین کاٹ وائل ٹاکنگ، ٹھیک ہے نا، لائیو، ٹھیک ہے، پروفس موجود ہیں، ساری دنیا کے سامنے، اس کو ڈینائی بھی نہیں کر سکتے، دے ہیو کاٹ ریڈ ہینڈڈ. تو ڈیفینیٹلی جو گورنمنٹ کی پالیسیز ٹھیک ہیں وہ ان کے اپنی کنٹری کے مفادات سے متعلق ہوتی ہیں، لیکن عام ماسز کے اندر تو یہ چیز ہم میسیج پہنچا سکتے ہیں کہ دیکھیں دس از واٹ دیز پیپل آر ڈوئنگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ فرق تو پڑے گا اور پڑ سکتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پڑے گا. ہمیں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، جو بھی اس طرح کی نیگیٹو ایکشنز ہیں انڈیا کے پاکستان کے خلاف، مسلم کنٹریز کے خلاف، ان کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اور تمام مسلم کمیونٹی
دیکھیں OIC ہے, اس کے اندر اٹھانا چاہیے, تمام مسلمس کو یہ بتانا چاہیے کہ دس از واٹ از ہیپننگ ان سائڈ انڈیا. ایک کلیکٹیو ایفرٹ ضرور مسلمس کی طرف سے جانا چاہیے اس چیز کے. بہت بڑا بلاک ہے ہمارے پاس مسلم کنٹریز کا بھی, اور ہلکے جو مسلم کنٹریز کے جو عوام ہیں خاص طور پر, ان کے اندر بھی یہ بات بالکل اچھی طرح سے یہ راسخ ہو چکی ہے, اور ان کو پتہ چل گیا ہے. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, ان کے چینل سے دیکھ لیں, تو آپ کو وہاں آوازیں اٹھتی نظر آتی ہیں انڈیا کے اگینسٹ. لیکن اگر ان کی جو گورنمنٹ ہے, جو ان کی وہاں پر اس وقت بادشاہتیں ہیں, ان کے ڈیفینیٹلی اپنی پالیسیز ہیں, ان کے اپنے مفادات ہیں, جس کی وجہ سے وہ کچھ چیزوں پر خاموشی اختیار کرتے ہیں, اور اس طرح سے وہ سٹینڈ نہیں لے رہے جس طرح انہیں لینا چاہیے. بہت شکریہ ندیم صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. جی تو ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ بھارت کا مکروہ چہرہ خود ان کے لوگوں کے تھرو جو ہے وہ دنیا کے فورمز پہ آ چکا ہے, دنیا کے سامنے آ چکا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ انٹرنیشنل فورمز کس طریقے سے بھارت کے خلاف اس پہ ایکشن لیتے ہیں, اور جس طریقے سے ہر دفعہ پاکستان پہ الزام لگتا رہا ہے, اب بھارت کے خلاف کس طریقے سے اسٹریٹجی لی جاتی ہے اس پلوامہ ڈراپ سین کے بعد. اور اسی دعا کے ساتھ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے. اپنی ہوسٹ ارشیا افضل کو اجازت دیجیے گا. پاکستان پائندہ باد.